بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1242 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 51، 52 اور 53۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال فرعون نے کہا، فما بال پس کیا حال ہے، القرون الاولی پہلی امتوں کا۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا، علمها ان کا علم، عند ربی میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب لوح محفوظ میں، لا یضل ربی میرا رب نہیں بھٹکتا، ولا ینسا اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، الذی وہ ذات جس نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے، الارض زمین کو، مہدن بچھونا، وسلک اور اس نے بنا دیے، لکم تمہارے لیے، فیہا سبلا اس میں راستے، وانزل اور اس نے نازل کیا، من السماء ماء آسمان سے پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالی، بھی اس کے ذریعے سے، ازواجن کئی اقسام، من نبات شتیٰ مختلف نباتات کی۔ ترجمہ یوں ہے، فرعون بولا، اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کے مختلف نباتات نکالی۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، فرعون نے کہا، اچھا تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کا علم میرے پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔ تیسری بات، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ چوتھی بات، وہ رب ایسا ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور زمین میں تمہارے چلنے کے واسطے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے مختلف اقسام کے نباتات پیدا کیے۔ بزرگان محترم، فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات سنی کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ اس شخص پر عذاب ہے جو اللہ کو جھٹلائے اور منہ موڑ لے، تو پھر کہنے لگا فرعون کہ فما بال القرون الاولی، کہ اگر یہی بات ہے کہ جو بھی جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس پر عذاب ہوتا ہے، تو پھر گزرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے، جو گزری ہوئی قومیں جنہوں نے اب تک نبیوں کو جھٹلایا، ان پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت مختصر انداز میں یہ کہا کہ ان لوگوں کا علم تو میرے پروردگار کے دفتر اعمال میں محفوظ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ یہ غلطی، خطا اور لغزش، یہ بھول کمزور مخلوق سے تو ممکن ہے، مگر زمین و آسمان کے خالق اور مالک سے نہ غلطی اور لغزش کا امکان ہے اور نہ ہی بھول کا احتمال ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دکھلائے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ الذی وہ ہے جس نے جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، کہ جس پر تم آرام بھی کر سکتے ہو، لیٹ بھی سکتے ہو، بیٹھ بھی سکتے ہو، سکون سے سو بھی سکتے ہو، چل پھر سکتے ہو، اپنے محل اور اپنے مکانات اور اپنی بلڈنگیں بنا سکتے ہو، اپنی سواریاں چلا سکتے ہو، اور زمین پر ہل چلا کر اپنے لیے اناج اور غلہ اور ترکاریاں اور میوے تیار کر سکتے ہو اور اگا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں راستے بھی بنا دیے، ایک گلی سے دوسری گلی کی طرف، ایک محلے سے دوسرے محلے کی طرف، ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف، ایک ریاست سے دوسری ریاست کی طرف، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا سکتے ہو اور منتقل ہو سکتے ہو۔ پھر اس رب ذوالجلال نے آسمان سے پانی برسایا، جس پانی کے برسنے کی وجہ سے مردہ زمین کو زندگی نصیب ہوتی ہے، اور زمین سے مختلف قسم کی نباتات، اناج، ترکاریاں، میوے، غلے وغیرہ نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات کی پیداوار کی اتنی بے شمار قسمیں بنائیں کہ ان کی قسموں کا احاطہ انسان کر نہیں سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ ان پھلوں، پھولوں، ترکاریوں اور درختوں میں کتنے فوائد ہیں، انسان قیامت تک ان پر ریسرچ کرتا ہے تو فوائد مکمل نہیں ہوگے۔
دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی ان مخلوقات اور ان زمین سے اگی ہوئی ان ساری چیزوں کے بارے میں آج بھی ریسرچ چل رہا ہے کہ کس درخت میں کیا فوائد ہیں، کس پتے کے کیا فائدے ہیں، کس تنے کے کیا فائدے ہیں، کس جڑ کے، کس درخت کے، کس جڑ کے کیا فائدے ہیں، کس پھل کے کیا فائدے ہیں۔ انہی درختوں کی چالوں، ان کے پتوں، ان کے پھلوں اور پھولوں کے فوائد کا علم تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے اور قیامت تک ان کے منافع کا علم ہوتا رہے گا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والی ذات ہے اللہ کی جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، بہترین خالق اور مالک ہے، سب سے بہترین خالق اور مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس صفت خالقیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے قدرت اور طاقت کا احساس ہم سب کے ذہنوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔